محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ سندھ کے اصل باشندے سمارٹ سندھیوں پر 500 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ سندھ پر 712 سے لے کر 1024 تک کے 312 سال عربوں کا قبضہ رہا، لیکن سمارٹ قوم 312 سال کی غلامی اور طویل جدوجہد کے بعد بالآخر 1024 میں سندھ پر عربوں کی حکمرانی ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس لیے 1024 سے لے کر 1335 کے 311 سال تک سمارٹ قوم کا سومرا خاندان سندھ کا حکمران رہا، اور 1335 سے لے کر 1520 کے 185 سال تک سمارٹ قوم کے سما خاندان کی سندھ پر حکمران رہی۔ لیکن 1520 میں ترک نژاد ارغونوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، اس لیے 1520 سے لے کر 1554 تک 34 سال ترک نژاد ارغونوں کی سندھ حکمرانی رہی، جبکہ 1554 سے لے کر 1519 تک 37 سال ترک نژاد ترکھانوں کی سندھ حکمرانی رہی، جس کے بعد مغلوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے 1591 سے لے کر 1701 تک 110 سال مغلوں کی حکمرانی رہی۔ گو کہ 1591 سے لے کر 1701 تک سندھ پر مغلوں کی حکمرانی رہی، لیکن پنجاب میں پنجابیوں کی مزاحمت کے بڑھنے کی وجہ سے مغلوں کی پنجاب میں حکمرانی کمزور ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دہلی میں بیٹھ کر مغلوں کو براہ راست سندھ پر اقتدار کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے دہلی دربار سے تعلقات کی وجہ سے 1701 سے عباسی کلہوڑا کو سندھ پر حکمرانی کرنے کا موقع مل گیا، اور 1701 سے لے کر 1783 تک کے 82 سال عربی نژاد عباسی کلہوڑا کی سندھ پر حکمرانی رہی۔ عباسی کلہوڑا چونکہ عربی نژاد تھے اور ان کی سندھ میں اکثریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے سمارٹ سندھیوں پر حکمرانی کرنے کے لیے عباسی کلہوڑا کو پنجاب سے کردستانی نژاد تالپور بلوچ لانے پڑے، تاکہ بلوچ قبائل کی مدد سے عباسی کلہوڑا کو سندھ میں سمارٹ سندھیوں پر حکمرانی کرنے میں مدد مل سکے۔ لیکن نادر شاہ افشار کے ایران کا حکمران بن جانے اور دہلی پر 1739 میں نادر شاہ افشار کے حملے کے بعد مغل حکمرانوں کے کمزور ہو جانے، جبکہ 1747 میں نادر شاہ افشار کے دستے راست احمد شاہ ابدالی کے افغانستان کی سلطنت قائم کر کے افغانستان میں دورانی حکومت قائم کر لینے کی وجہ سے تالپور بلوچ نے عباسی کلہوڑا کے ساتھ مل کر سمارٹ سندھیوں پر حکمرانی کرتے رہنے کی بجائے مغل سلطنت کی آشیرواد اور ایران کے قاجار خاندان کی معاونت سے 1783 میں ہالانی کے مقام پر عباسی کلہوڑا کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد عباسی کلہوڑا کی حکومت ختم کر کے سندھ پر خود حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ لہذا 1783 سے لے کر 1843 تک کے 60 سال کردستانی نژاد تالپور بلوچ کی سندھ پر حکمرانی رہی، لیکن 1843 میں سندھ پر قبضہ کر کے انگریزوں نے تالپور بلوچ کی حکمرانی کو ختم کر دیا اور خود سندھ کے حکمران بن گئے۔ اس لیے 1843 سے لے کر 1947 تک 104 سال سندھ پر انگریزوں کی حکمرانی رہی۔ پاکستان کے 1947 میں قیام کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم یو پی کے اردو بولنے والے ہندوستانی لیاقت علی خان کے بن جانے سے اور کراچی کے پاکستان کا دارالخلافہ بن جانے کے بعد ستمبر 1948 میں پاکستان کی گورنمنٹ سروس میں امیگریشن کے لیے 15% اور کراچی کے لیے 2% کوٹا رکھ کر لیاقت علی خان نے یو پی سی پی سے اردو بولنے والے ہندوستانی لا کر کراچی اور سندھ کے دوسرے بڑے شہروں میں آباد کرنا شروع کر دیے اور ہندو سمارٹ سندھیوں کو سندھ سے نکالنا شروع کر دیا۔
اس عمل کے دوران سندھ کے مسلمان سماٹ سندھیوں نے تو مزاحمت کی، لیکن عربی نژاد اور بلوچ نژاد اشرافیہ نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس لیے ہی لیاقت علی خان نے سندھ کے سماٹ وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو کو ہٹا کر عربی نژاد پیر علائی بخش کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، جس نے ہندوستان سے لا کر کراچی میں آباد کیے جانے والے مہاجروں کے لیے 1948 میں پہلی کالونی پی آئی پی کالونی پیر علائی بخش کالونی بنائی، جس کے بعد ہندوستان سے لا کر کراچی میں آباد کیے جانے والے مہاجروں کے لیے سندھ حکومت کی سرپرستی میں کالونیاں بنانے اور ہندو سماٹ سندھیوں کو سندھ سے نکالنے کا سلسلہ منصوبہ بندی کے ساتھ اور تیزی سے شروع کر دیا گیا۔ سندھ کے اصل باشندے سماٹ سندھی پہلے ہی اکثریت میں ہونے کے باوجود صدیوں سے عربی نژاد اور بلوچ نژاد کی بالادستی کی وجہ سے نفسیاتی طور پر کمتری کے احساس میں مبتلا تھے، لیکن ہندو سماٹ سندھیوں کو سندھ سے نکال دینے سے سندھ میں سماٹ سندھیوں کی آبادی بھی کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سندھ کے شہری علاقوں پر یو پی سی پی کی اردو بولنے والی ہندوستانی اشرافیہ کی اور سندھ کے دیہی علاقوں پر عربی نژاد اور بلوچ نژاد اشرافیہ کی مکمل سماجی، سیاسی اور معاشی بالادستی قائم ہو گئی اور سماٹ سندھی مستقل طور پر سماجی، سیاسی اور معاشی بحران میں مبتلا ہو گئے۔